حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ اس عظیم کائنات میں رسالت محمدی کا اعلان بہت قریب تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مکہ میں صرف ایک دیانتدار اور فیاض تاجر ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس دوران انہیں ملک شام کی جانب ایک تجارتی مہم کے پیش نظر جانا تھا۔ ضروری تیاریوں کے بعد وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ ان کا ایک غلام بھی شریک تھا۔ سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد آپ بالآخر ملک شام پہنچ گئے۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک تپتے صحرا سے گزرتے ہوئے انہیں شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی سے آسمان پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی کرنیں ان کالی گھٹاؤں کے پردوں میں گم ہو گئیں۔ اب شام کا وقت، گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ آپ حیرانگی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ رات کی تاریکی ہونے سے پہلے پہلے تپتے صحرا سے باہر نکل جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں روشنی نظر آئی۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر کی شام کتنی اداس ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ فکر تھی کہ کہیں رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ خدا کی شان کے کچھ ہی فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی آپ کی جان میں جان آ گئی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کا شور سن کر ایک شخص کلیسا سے باہر آیا اور دریافت کرنے لگا، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، ہم عرب کے تاجر ہیں، وہ عرب جہاں خدا کا مقدس گھر ہے، اور ہم شام کی طرف روانہ ہیں، لیکن غالباً راستہ بھٹک کر یہاں نکل آئے ہیں۔ ہمیں کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اس آدمی نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے، جو پچھلے 100 سال سے دنیا سے منقطع ہو کر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ہی صرف اجازت ہے کہ ان کے پاس آ جا سکتا ہوں۔ مجھے ان کی خدمت کرتے ہوئے 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس شخص نے کہا، جہاں تک کلیسا میں رات بسر کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے کلیسا کی ایک انتہائی مشکل شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہاں پر رات بسر کرنے کی اجازت صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کا دامن گناہوں سے بالکل پاک ہو، کیونکہ کچھ سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں آ گیا تھا، اسے اجازت دے دی گئی، وہ تو یہاں سے گزر گیا، لیکن اس کی نحوست کا سایہ کافی عرصے تک ہمارے راہب پر پڑتا رہا، اس لیے یہاں رہنے والے پر لازم ہے کہ اس کا دل گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اس خادم کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا آقا کیسے اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کس کا دل گناہوں سے پاک ہے اور کون گنہگار ہے؟ کیونکہ کسی کے ماتھے پر گناہ کی مہر نہیں لگی ہوتی۔ اس شخص نے جواب دیا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک بدکار کی نحوست میرے آقا محسوس کر سکتے ہیں تو یقیناً ایک نیک آدمی کو بھی ضرور پہچان لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جاؤ اور اپنے آقا سے میرے متعلق پوچھ کر آ جاؤ کہ اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم یہاں کلیسا کے ایک کونے میں رات بسر کر لیں گے، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اگر انہیں کوئی اعتراض ہو تو بھی کوئی بات نہیں، ایک مسافر کے لیے کھلے میدان کا سایہ کافی ہے۔ وہ شخص اجازت لے کر راہب کے حجرے میں داخل ہوا اور اسے مطلع کیا کہ عرب کے شہر مکہ سے دو مسافر آئے ہیں، کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ایک غالباً آقا اور دوسرا شخص حلیے سے دیانتدار غلام معلوم ہوتا ہے۔ تو راہب تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑوں کے جھرمٹ کے درمیان آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تفصیل معلوم نہیں کی، اگر اجازت ہو تو جا کر تفصیل معلوم کر رہا ہوں۔ راہب نے کہا، جاؤ اور ساتھ میں اس کا نام بھی معلوم کر کے آنا۔
وہ گیا اور کچھ ہی دیر میں پلٹ آیا اور کہنے لگا، جی آقا، یہ وہی مکہ ہے، اور تاجر نے اپنا نام ابو بکر بتایا ہے۔ یہ سن کر عیسائی راہب کچھ سوچنے لگا اور اس کے پاس موجود کتاب کے اوراق پلٹنے لگا۔ پھر بولا کہ جاؤ اس کے والد کا بھی نام دریافت کر کے آؤ۔ وہ خادم گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی اس خادم نے نام بتایا، وہ راہب اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جاؤ اور انہیں جلدی سے میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاں پہنچے۔ 100 برس کا بوڑھا راہب جس کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں، وہ خیر مقدم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حجرے میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز سنائی دی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس موجود ہیں تو آج میں تمہارا دیدار کر کے اپنی خوش نصیبی پہ ناز کروں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی پلکوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور چراغ کی مدھم روشنی میں ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا جائزہ لیا اور کتاب کے بوسیدہ اوراق پلٹنے لگا۔ کبھی چہرے کے خد و خال دیکھتا تو کبھی کتاب کے اوراق پلٹتا۔ پھر بولا، زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر نظر ڈالتے ہی اس کے جذبات بے قابو ہو گئے اور لرزتے ہونٹوں سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت ہو تو میں تمہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ حیرت میں مبتلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ آپ نے غصے سے جواب دیا، کبھی ہم سے مکہ کا جغرافیہ دریافت کرتے ہو، کبھی میرا تو کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہو اور کبھی میرے جسمانی خد و خال کا جائزہ لیتے ہو۔ ایک عمر رسیدہ راہب کو یہ سب حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ سیدھے سادے الفاظ میں ہمیں رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دے دو، ورنہ ہمارے لیے آسمان کا سایہ کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے تو اس راہب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور بولا، چند ہی روز میں تمہارے شہر مکہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں مذاق نہیں کر سکتا۔ بائبل کی روشنی میں آخری نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو میری پلکوں کے سائے میں بھی رات بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئے، لیکن تمام رات وہ ان باتوں کو سوچتے رہے اور ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ صبح کو جب آپ رخصت ہونے لگے تو بوڑھے راہب نے اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، جب تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی صبح طلوع ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتاری سے مکہ کی جانب پلٹے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی ابو جہل پر نظر پڑی۔ ملاقات کے بعد اس نے آپ کو یہ خبر سنائی کہ غالباً تم ایک لمبے سفر سے لوٹ رہے ہو۔ تمہارے جانے کے بعد تمہیں معلوم بھی ہے یہاں پر کیا گل کھلا ہے؟ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے کو تم جانتے ہی ہو، اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز ہے۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا ہے۔ لیکن تم حیران ہوگے یہ سن کے کہ چند ہی دنوں سے عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اب وہ کھلے عام ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ خیر، فی الحال تو ابو طالب کی ضمانت پر ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب بھی ابو طالب نے اس کی ذمہ داری چھوڑ دی تو مکہ کی زمین اس پر تنگ کر دی جائے گی، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی باتیں سن کر فرمایا، فی الحال میں لمبے سفر سے لوٹ رہا ہوں۔ گھر جا کر آرام کروں گا، اس کے بعد ہی میں اس کے متعلق کچھ فیصلہ کرتا ہوں۔ ابو جہل سے جان چھڑاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے اور راہب کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ پتہ چلا کہ وہ قریب کی پہاڑوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ قریب کی پہاڑیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سرکار دو
دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما تھے۔ چہرہ مبارک نور سے چمک رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر نظریں اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو تمہارا آنا۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں بیٹھے تھے اور انہیں کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرتوں سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا، اے ابوبکر، کلمہ حق کی طرف بڑھنے والوں میں سبقت لے جانے میں پیچھے مت ہٹو۔ آخری نبی تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اسے قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب تک حیرت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے، فرمانے لگے، میں نے سنا تھا جب بھی نبی مبعوث ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ آپ مجھے کچھ نشانیاں دکھا دیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی اب تمہیں نشانیوں کی ضرورت ہے۔ کلیسا کی رات کو یاد کرو، اس کو چند ہی دن تو گزرے ہیں میری رسالت کی تصدیق کے لیے، کیا وہ ایک رات کافی نہیں؟ رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں کیا پڑھ کر سنایا تھا، اور پھر وہ حیرت کا غبار جو تمہیں یہاں کھینچ لایا۔ میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی تمہاری تسکین کا کیا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ حیرت کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سارا وجود حقیقت کے جذبات سے شرابور ہو گیا۔ جذبات میں بے قابو ہو کر چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں، میرا دل تو پہلے ہی ایمان لا چکا ہے، اب زبان سے بھی کلمہ حق کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس طرح اسلام کے عقیدے کا اظہار کر کے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا، اور وہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ یہی ہیں جنہیں یار غار کہا جاتا ہے، جو خلفائے راشدین میں پہلے خلیفے ہیں اور مسلمانوں کے امیر ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔